آیت نمبر 37 ہے حامیم سجدے کی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے ہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ یہاں پر سجدہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ کر کے آتے ہیں، اور یہی وہ سجدہ جگہ تھی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور وہاں پر ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے بھی سجدہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آتے ہیں سجدے کے ساتھ۔ جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 39 پر ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایمان کی بھی ایک حالت ہوتی ہے مردگی کی، اور اس کی بارش کیا ہے؟ کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ یہ وہ بارش ہے ہدایت کی کہ جب دل کے اوپر پڑتی ہے، آپ ہم محسوس کریں نا ابھی چلتے ہوئے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ سبحان اللہ، ہر دن ایک ایمان ایک نئے انداز میں چمک رہا ہوتا ہے انسان کا جب اس کتاب پر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے دور قرآن تو کر لیا اور ہم دعا میں تو میرا نام بھی لے لیا گیا، اب ہو گیا جی پار اتر گئی نیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس طرح جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے روزانہ کھانا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے روزانہ اس کی غذا ملنا ضروری ہے۔ اگر یہ ڈیلی بیسس پر نہ ملے تو پھر آپ کا اور میرا ایمان تازہ نہیں رہتا، اس کے اوپر بھی مردنی چھا جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ایمان کو تازہ رکھنا، یہ ساری مشقتیں دیکھیں اس دنیا کی زندگی تک ہیں، اس کے بعد کوئی مشقت نہیں ہے میری اور آپ کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آرام ہی آرام ہے۔ تو بس یہ مشقت کر جائیں گے نا، جس کے دن اور تاریخ بھی آپ کو نہیں پتہ کہ کب جانا ہے، تو ہر دن ایک مشقت والے دن کی طرح گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آج آرام کر لیں اور کل کریں گے، یا کل تو ہم نے کر لیا تھا آج تو آرام کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ روزانہ اسی مشقت کے لیے ہمیں یہ دن دیا جاتا ہے تاکہ ہم ہر دن اس کے 24 گھنٹے کو اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق اور ان محنتوں میں گزاریں جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ ہم وہاں کامیاب ہو جائیں۔ تو ہر دن ایک سودا کرتے ہیں ہم اپنے دن کا، اپنی جان کے ساتھ، یا تو جنت کے لیے حقدار بنا لیتے ہیں اپنے جسم و جان کو، یا پھر نعوذ باللہ اس موقع کو کھو کر ہم کچھ اور ہی اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہر دن کا حساب لگائے، پلاننگ کرے، اس نے دن میں کیا کیا، رات میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ آج دن میں کون سے ایسے کام تھے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اور کون سے ایسے کام تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان اگر کسی پلاننگ کے بغیر اپنے اس قیمتی وقت کو، جس طرح پیسے کوئی انسان پلاننگ کے بغیر نہیں خرچ کرتا، اور کم ہو تب تو اور پلاننگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح اگر دنیا نہیں پلاننگ کے بغیر حاصل کی جا سکتی اور دنیا کی پریشانی سے پلاننگ کے بغیر بچا نہیں جا سکتا، تو پھر آخرت کے عذاب سے، مشقتوں سے، مشکلوں سے، تکلیفوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آخرت اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو آج کا دن 24 گھنٹے میرے منٹس، میرے سیکنڈز پلانڈ ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 40 پر ہیں، سورہ حامیم سجدہ، پارہ نمبر 24 اور آیت نمبر 40۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اگر لوگ مخاطب عربی تھے تو عربی کلام نازل ہوا ہے، عجمی کلام نہیں ہوا۔ پرشین میں کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں آئی، اللہ کا کلام اس میں نہیں آیا، اور مخاطب عربی ہیں تو زبان کوئی اور ہو۔ بلکہ مخاطب اگر عربی تھے تو ہمیشہ کوئی بھی نبی جس قوم میں تھے انہی کے زمان میں اللہ کی ہدایت کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو عربوں پر عربی میں نازل ہوئی۔ اس کے باوجود، اس کے ماننے کے باوجود، ابھی ہم نے پڑھا عتبہ بن ولید نے مان لیا تھا کہ یہ جو ہے نا کتاب تو کوئی شاعر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ضد اور اپنے جو ہے دشمنی میں ایمان لے کے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ اور کس نے بچہ جنا ہے۔ اور پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ تو پوجا کرنے والے مشرک لوگوں کے لیے بات آتی ہے تو ہمارا ذہن شرک کی طرف جاتا ہے۔ تمام وہ لیڈرز، وہ لوگ، وہ بڑے جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کبھی، آگے آیت نمبر ہم لوگ 49 پر ہے، پارہ نمبر 25، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جوں ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کر رہے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشکل میں ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر رکھا ہے ہم سب نے، لیکن جیسے ہی یہ مشکل ہٹی، اللہ تعالیٰ ہٹائے اس کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ہٹے، لیکن جیسے ہی یہ مشکل ہٹی کہ پھر سب ویسے ہی اپنے اسی رفتار پر آ جائیں گے جس رفتار میں ہم چل رہے تھے۔ کہ جو تبدیلی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جس وجہ سے، جس ریزن کی وجہ سے ہمیں مشکلوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ تبدیل ہو جائیں، ہم اور آپ اللہ کی طاقت کو پہچاننے لگ جائیں، ہم اور آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اس لیے آتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن تھوڑے وقتی طور پر تو جھکتے ہیں، جیسے ہی جو ہے وہ حالات ٹھیک ہوئے، تکلیف ہٹی، پھر ہم وہیں چلے گئے جہاں سے ہم چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 52 پر، پارہ نمبر 25 ہے، حامیم سجدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اور کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اور آفاق سے کیا مطلب ہے؟ آفاق سے مطلب ہے کہ اپنی تمام جو ہے وہ گرد و پیش کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے اندر جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی یہ دیکھ لیں گے، اور
اپنے نفس میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی. اور نفس کی تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس کو ایمان سے جو ہے وہ کیا بہرہور کیا، ان تمام لوگوں کے اندر جو تبدیلی پیدا ہو رہی تھی وہ بھی دیکھا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے باہر میں جو اثرات پیدا ہو رہے تھے وہ بھی دیکھا جا رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ساری چیزوں کے، یہ کلمہ کیا ہے، انسان کو کتنا اندر سے تبدیل کرتا ہے، حالات کو کتنا باہر سے تبدیل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ چل جائیں گی. تو ہم جو مسلمان لا الہ الا اللہ کلمہ کو لے کے بیٹھے ہیں، بعض اوقات ملک بھی لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بن جاتے ہیں، لیکن جب انسان اندر سے تبدیل نہیں ہوتا اور ملک باہر سے تبدیل نہیں ہوتا، اس کا کچھ خاص فائدہ اور اس کے اثرات دکھائی نہیں دیتے. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ زیادہ برائی کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کسی کو نعمت دی جاتی ہے اور وہ نعمت جب وہ نعمت اس کو دی جاتی ہے تو کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتے ہیں، نعمت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب انسان اس کو پوری نہیں کرتا تو پھر سزا آتی ہے، اور پھر سزا اس جگہ پر بھی نہیں رہنے دیتی جہاں پر انسان موجود تھا، بلکہ وہ گڑھے میں گرا دیتی ہے. اب سورہ شورا ہے. شورا کا مطلب مشورہ کرنا ہے نا، مشورہ. مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 5 ہیں، 5 ہیں، اور آیات اس میں 53 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم آپ کی طرف، آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، اصل میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو خبردار کر دیجئے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیجئے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ تو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے. تو ایک ہی منٹ دیجیے گا. جنت اور جہنم، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ کو ہم کو نہیں پتہ کہ ہمیں کہاں جانا ہے. صحیح. صحابہ کو یہ آیتیں بہت مطلب بھاری پڑتی تھیں. یہ آیتیں صحابہ اس کی وجہ سے سوچ میں پڑ جاتے تھے اور اپنی حالت کے بارے میں سوچنے لگ جاتے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نامی صحابی رضی اللہ عنہ بیمار تھے، تو ہم لوگ ان کے بیمار پرسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے گئے. دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اپنی مونچھیں کم رکھا کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو، ہے نا. یعنی مجھ سے ملو کے لفظ میں یہ موجود تھا نا کہ انسان کی ملاقات ہونی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حالت اچھی ہوگی انشاءاللہ اگر کسی کی ملاقات وہاں ہو جائے. تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو یہ حدیث رلا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بائیں مٹھی میں مخلوق لی، اور اسی طرح دوسری ہاتھ کی مٹھی میں بھی مخلوق لی، دائیں مٹھی میں مخلوق لی، اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بھی، اور فرمایا یہ لوگ اس کے لیے ہیں یعنی جنت کے لیے، اور یہ لوگ اس کے لیے ہیں یعنی جہنم کے لیے، اور مجھے پرواہ نہیں. تو بس مجھے خبر نہیں کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں تھا. بس مجھے خبر نہیں کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں تھا. اللہ اکبر. آپ اور ہم سوچیں، لکھیں اپنے پاس کہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے نا کہ میں اللہ کی کس مٹھی میں ہوں،
اپنے اعمال کو دیکھیں اور پھر سوچیں اور پھر اعمال کو تبدیل کرتے جائیں کہ اللہ رب العالمین میری بدبختی کو اور میری بدنصیبی کو خوش نصیبی میں تبدیل کر دے۔ میرا نصیب تو 4 مہینے کی جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت لکھ دی گئی میری تقدیر، اور اس میں خوش نصیبی اور بدنصیبی لکھی گئی ہے، لیکن لکھی اس لیے نہیں گئی ہے کہ اس لکھنے کی وجہ سے میں عمل کر رہی ہوں، بلکہ اللہ کو پتہ تھا یہ آگے پیدا ہو کے خوش نصیبی والے کام کرے گی اور آگے پیدا ہو کے بدنصیبی والے کام کرے گی۔ تو اب اگر میں اپنی زندگی میں خوش نصیبی کے کام دیکھ رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اسی نیک کام کی طرف اپنے آپ کو پش کریں، ہے نا۔ جنت میں کے اعمال شروع کر دیتا ہے شرح صدر والا انسان، دنیا کی دلچسپی سے اپنے آپ کو نکالنے لگ جاتا ہے شرح صدر والا انسان، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے شرح صدر والا انسان۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میری زندگی میں پلاننگ ہونی چاہیے، نہ کہ بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم برائی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہم برائی میں نہیں ہیں، لیکن غفلت میں اس طرح ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کا معاملہ ہے، تو پھر بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اس لیے کہ ابھی اللہ کی مٹھی کا نہیں پتہ میں کہاں ہوں، مجھے اپنی خوش نصیبی بد نصیبی کا نہیں پتہ، مجھے اپنے جہنم میں جو میرا گھر اور میری جگہ ہے، میرا مقام ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ کہ میں اس میں داخل کر دی جاؤں گی یا میرے اعمال اتنے ہیں کہ میں اس سے نکال لی جاؤں گی۔ تو پھر اطمینان کیسے ہو سکتا ہے ہم کو اور آپ کو؟ تو صحابہ تو اس طرح بے چین اور پریشان ہوتے تھے، خوشخبریاں سن کے بھی اپنے عمل میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ عمل ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے، کوئی خوشخبری انسان کو آگے نہیں بڑھاتی۔ جب تک عمل کرتا رہے گا خوشخبری اس کے لیے ہے، اور جس دن عمل چھوڑ دے گا اس دن یہ خوشخبری اس کے پاس سے جو ہے رخصت ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 8 پر ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، ہے نا۔ تو وہ جو اس کی طرف رجوع کرنے والے کو ہی اپنا راستہ دکھاتا ہے، جو اللہ کی طرف رخ کر لے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 14 ہے، لوگوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا یعنی جو اختلاف پیدا ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے ان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجیے، اور ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو وہ گھڑی کب آئے گی؟ حدیث میں ہے کہ ایک جو ہے نا شخص نے آ کر بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وہ گھڑی کب آئے گی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے۔ وہ جو صاحب تھے کچھ دور تھے، اس لیے اونچی آواز سے انہوں نے پکارا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہی ہے نا معاملہ، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور یہ بہترین احادیثوں میں سے ہیں جو کہ تواتر میں سے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اس وقت آیت نمبر ہم لوگ کس پہ ہیں؟ آیت نمبر ہم لوگ 19 پر ہیں، سورہ شورى پارہ نمبر 25۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ وہ دیتا ہے اور بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے اللہ کا شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر قرابت سے کیا مراد ہے؟ اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کو اسی مقام تک پہنچا دے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن محبت میں اتباع، فالو کرنا یہ شامل ہے کہ محبت تب کسی کی سچی ہوتی ہے جب وہ اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باقی رہی ہماری اور آپ جیسی زبانی محبت، اور آج کے دور کے جو لوگ زبانی محبتوں میں مبتلا ہیں اور عشق رسول میں مبتلا ہیں، یہ محبت کوئی زیادہ فائدہ نہیں دینے والی، نہ ہمیں نہ انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطبے میں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک ہے کتاب اللہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ میری عزت، اور ایک حدیث میں ہے میری سنت۔ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض پر میرے پاس نہ آئیں۔ اور حضرت عباد بن عبد الملک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ قریشی جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لیکن ہم سے اس ہنسی خوشی کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے، فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی محبت سے تم سے محبت نہ رکھے۔ تو یہ آپ کے آل سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں میں ایک انسان ہوں، کیا عجب کہ ابھی ابھی میرے پاس قاصد اللہ کے قاصد پہنچ جائیں اور میں ان کی بات مان لوں۔ کیا مطلب کہ ملک الموت پہنچ جائیں اور چلنے کو کہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں۔ یعنی یہ جو انبیاء ہوتے تھے نا، ان کو اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ جانا چاہیں ملک الموت کے ساتھ تو جائیں، ورنہ تو اگر رکنا چاہیں تو رکیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کی بات مان لوں، تو میری گویا کہ یہ میری آخری وصیت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر میری اس بات کو سنو۔ کیا ہے وہ بات؟ سنو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو کتاب اللہ جس میں نور اور ہدایت ہے، تم اللہ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پس اس کی بڑی رغبت دلائی اور بہت کچھ تاکید کی۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ سن کر حسین رحمۃ اللہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک آپ کی بیویاں وہ ہیں جن کے آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ عنہم۔ پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو گویا کہ یہ آپ کے اہل بیت آپ کے آل ہیں اور ان سے محبت ضروری ہے۔ اس آیت کے اعتبار سے علماء نے مختلف جو ہے نا اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ ایک تو اہل بیت یہ ہے کہ جو کہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہے، اور ایک آل وہ ہوتا ہے جو کہ قریب موجود ہوتا ہے، قرب کے معنی سے بھی ہے، قربا، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ ہے جو کہ عمل کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے آل ہی ہوتے ہیں، اور اللہ نے آل فرعون جب کہا ہے تو اس سے محض آل فرعون یعنی فرعون کے رشتہ دار نہیں لیے، بلکہ وہ پوری قوم جو فرعون کا اتباع کر رہی تھی اور فرعون کو فالو کر رہی تھی، تو فالوورز بھی آل میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اہل بیت جو کہ آپ کی امہات اور آپ کی فیملی آگے حضرت علی، عباس ابن جعفر اور تمام لوگوں کی ہے، یہ بھی نکلتی ہے۔ تو اب آپ کے تمام اہل سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، آپ کے قریب والوں سے محبت، اور آپ کو جو لوگ کے فالو کرتے ہیں، آپ کے جو پیروکار ہیں، ان سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 23 میں کہ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، اور وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور جاندار مخلوق جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھے ہیں۔ وہ جب چاہے اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے اپنے گناہ اس کو ڈبانے کے لیے کافی ہیں۔ صحیح حدیث اور جو تکلیفیں اس کے اوپر آتی ہیں وہ اس کے اعمال کا کفارہ یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن کو جو تکلیف، سختی، غم اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی۔
جب یہ آیت اتری فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے اسے سن کر کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا ہر برائی اور بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب برائیوں کے بدلے ہیں، ہے نا۔ طبیعت کے خلاف جو انسان کو کوئی چیز آپ کو ناگوار ہوتی ہے، طبیعت کے خلاف یہی چیز ہے نا، آپ کی اور میری ناگواریاں بھی، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی جو ہے نا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ برائیوں کے بدلے ہیں، اور ساری نیکیاں اللہ کے ہاں کے پاس جمع شدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے کہ اس آیت کے اترنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لکڑی کی ذرا سی خراش، ہڈی کی ذرا سی تکلیف، یہاں تک کہ قدم کا پھسلنا بھی کسی نہ کسی گناہ پر ہے، اور ابھی اللہ کے عفو کے ہوئے بہت سے گناہ تو یوں ہی مٹ جاتے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے معاف کر دیا سبحان اللہ، وہ تو ایسے ہی مٹ جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کو گئے، تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، اور ابھی بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ سکون جو بندہ مومن کو اپنے تکلیف میں ملتا ہے نا۔ کتنا بڑا سکون ہے اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ سب کچھ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ میرے گناہ مٹ رہے ہیں نا، تو بہت سکون کا معاملہ ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت معاملہ ہے یہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یہاں پر جو بات ہوئی ہے کہ ایک منٹ، آیت نمبر ہم لوگ 35 پر تھے اور اب ہم لوگ 36 پر ہیں سورہ شورا میں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو بات آتی ہے کہ آپ مشوروں کے ذریعے کام کیا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے اپنے وفات کے وقت میں 6 آدمیوں کے نام لیے تھے اور ان کو مقرر کیا تھا کہ یہ اپنے مشورے سے میرے بعد کسی کو میرا جانشین مقرر کر دیں۔ ان 6 لوگوں کے نام کیا ہیں؟ حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو سب نے مشورے کے ساتھ اور بالاتفاق رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو، ایسے لوگ آپ نے کبھی ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لیا، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے جو کہ آپ کے جان کے درپے بھی ہو گئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ صلح حدیبیہ میں تھے تو ایک کافر نے جو ہے وہ لشکر اسلام میں وہ گھس آیا اور پھر وہ پکڑ لیا گیا، اور جب گرفتار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ان سب کو معافی دے دی، اور کفار یعنی کچھ لوگ تھے ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسی طرح غوث بن حارث کو معاف کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے اس نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا تھا،
اور جب آپ جاگے اور اسے ڈانٹا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ نے تلوار لے لی اور وہ مجرم گردن چکائے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ کو بلا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ قصہ بھی سنایا اور اسے معاف کر دیا اور جانے دیا۔ اسی طرح لبید بن عاصم نے جب آپ پر جادو کیا تو اور علم اور قدرت کے باوجود آپ نے اس سے درگزر فرما لیا۔ اسی طرح جس یہودیہ عورت نے آپ کو زہر دیا تھا آپ نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا، اور قابو پانے اور معلوم ہو جانے کے بعد بھی آپ نے اتنے بڑے واقعے کو انجانا کر دیا۔ اس عورت کا نام زینب تھا اور یہ مرہب یہودی کی بہن تھی جو جنگ خیبر میں مارا گیا تھا۔ تو اس نے اسی بھائی کا بدلہ لینے کے لیے سبھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بکری کے شانے، اب اس کو پتا کہ بکری کا شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے، اس نے بکری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، اور خود شانے نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دی تھی۔ جب آپ نے اسے بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ معلوم ہو جانے پر اور اس کے اقبال جرم کر لینے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، گرچہ وہ بعد میں قتل کی گئی، اور وجہ یہ تھی کہ اس کے زہر سے بشیر بن برا رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے، تو پھر اس کے لیے وہ قصاصاً قتل کی گئی۔ تو یہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا۔ ان تمام باتوں کو سیکھنے کا اور سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی لوگوں کو معاف کر دینے کا یہ جذبہ پیدا ہو انشاءاللہ تعالی۔ ہم اتنے بڑے ایسے نبی کے اندر ہی ہمارے لیے نمونہ ہے نا، نبی کے تمام اسوے میں ہمارے لیے نمونہ ہے انشاءاللہ تعالی، وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو ایک ایسی اعلیٰ ظرفی چاہیے ہم کو اور آپ کو، ہمارے کردار میں، آپ کے کردار میں، ہماری سیرت میں اور آپ کی سیرت میں، کہ جس میں معاف کرنے کا جذبہ جو ہے نا وہ اس کا غلبہ ہو، نہ کہ جو ہے وہ بغض رکھنے کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 44 ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی کوئی راستہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو یعنی جاننے والوں کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ ناشکرے پنی کے بارے میں ایک حدیث ہم عورتوں کے لیے بھی موجود ہے اور ہم بارہا اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر سے گزرنا ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پسند نہیں کیا کہ انسان ناشکرا ہو۔ عورتوں کو نصیحت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عورتوں کی جماعت، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں۔ اور عورتوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے ہے، یہ کس لیے ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے خاوندوں کی، اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، اور اگر تم اس کے احسان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اس کے گھر میں، لیکن ذرا سی کوئی چیز اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کہہ دیتی ہو کہ میں نے تجھ سے کوئی راحت پائی ہی نہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ناشکری اللہ کا شکر اور اپنے ان تمام لوگوں کا شکر جنہوں نے جن کے احسانات میرے اور آپ کے اوپر ہیں، جس میں والدین سب سے پہلے آتے ہیں اللہ کے بعد انشاءاللہ، اور ایک عورت کے لیے تو اس کا شوہر بہت ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا، جس کے احسان کو سمجھنا اور جس کی فرما برداری اور جس کے لیے جو ہے وہ محبت رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ
اس احسان کی بدولت ہے جو کہ شوہر اپنی بیویوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہی سکھایا اور کہا کہ اگر مخلوق کا سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 59 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں پارہ نمبر 25، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی تسلی مل گئی ہوگی بہت سارے لوگوں کو، جو کوئی بھی جس کیٹیگری میں ہے، کہ جس کو صرف بیٹیاں ملی ہوئی ہیں، جس کو صرف بیٹے ملے ہوئے ہیں، جس کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا، اور اگر کسی کو دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں تو کتنا خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا مطلب ہے زینت حاصل کرنے کے اسباب، سونے اور چاندی، جن چیزوں سے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے اس کو زخرف کہا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ زخرف جو کہ مکی ہے، رکوع اس میں 7 ہے اور آیات اس میں 89 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم، قسم اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے یہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ اس سے بدر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کتنا بھی جو ہے اس تمام چیزوں سے تم کتنے بھی اگر ناراض رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ قرآن تو نازل ہو کے رہنا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اور تم سے زیادہ بڑی طاقتور لوگ بھی نا اپنے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس لیے تم بھی مخالفت میں کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے سورہ زخرف۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ جو ہے نا دعا ہے جو کہ انسان کو اپنی سواری پر کسی طرح کی بھی سواری ہو، پلین ہو جو ہے وہ، اور اپنی کار ہو، کوئی بھی سواری ہو، اس پر انسان کو یہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہی مسخر کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی میرے قابو میں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ دعا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ دعا جو ہے نا
ضرور پڑھنا چاہیے اور 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نہ کوئی جو ہے جز، یعنی اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 17 ہے سورہ زخرف، کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، اور حال یہ کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے، اور کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہاں پر عورتوں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ زیوروں میں پالی جاتی ہے، تو گویا کہ ہم مطالبے کر سکتے ہیں نا زیور کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شوہروں سے۔ خیر یہ مذاق کی بات ہے، لیکن یہ کہ عورتوں کے لیے زیور پہننا کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ زیور جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس زیوروں کا علم دیا ہے، اور آخرت میں بھی جو زیور تیار کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ عورتوں کو زیب دیتے ہیں، یہ ان کے پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے زیور کا پہننا کوئی تقویٰ کے خلاف نہ سمجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ البتہ ان زیوروں کو پہننا اور سجنا سنورنا، اس کے لیے کچھ حدود مقرر ہیں کہ کن کے سامنے کو پہنا جائے گا اور کن کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لگاتے ہیں، لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اسی ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی ڈرانے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس ڈگر پر چلے جائیے گا خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جس پر آپ نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، یعنی ہم اس کے انکاری ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف ان سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 میں یعنی سیٹرڈے کو اب ہمارا دوسرا پروگرام، کل چھٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب سیٹرڈے کو ہم لوگ اسی پروگرام سے شکاگو ٹائم کے حساب سے 11 o'clock دوبارہ اپنا پروگرام شروع کریں گے۔ اور 12 مئی کو یعنی سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، اور 12 کو جو کہ ٹیوزڈے ہے، اس دن ہماری دعا ہوگی۔ دعا کی ٹائمنگ بھی وہی ہے 11 to 1:30 انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اور لوگوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ، اور خود بھی آئیں، اور اب ہمیں اپنی لسٹ بھی مہیا کریں، جن لوگوں نے بھیج دی ہے اور جن کی ابھی باقی رہتی ہے ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے 36 کو ہائی لائٹ کیا ہوگا، اپنے لیے عمل کے اصول لیے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم سب نے اللہ کے ذکر میں یعنی فضولیات سے اپنی زبانوں کو بچا کر اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہم استعمال کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ کہ ایک چیز جس کو پکڑ لینا ہے جو بہت قیمتی ہے اور بہت سارے اللہ کے کاموں سے قیمتی ہے، وہ ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان سے بہتر کیا مہینہ آئے گا انشاءاللہ، جو رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں امید ہے الحمدللہ کہ ہم اپنی فرض نمازوں کی ہی محض حفاظت نہیں کر رہے اور وقت پر نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم نوافل کا بھی ماشاءاللہ تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں امید ہے کہ آپ وضو میں بسم اللہ کے ساتھ وضو کا کرنا، اور پھر وضو میں کم پانی کا استعمال کرنا۔ پانی صرف وضو میں ہی کم نہیں استعمال کیا، اپنی طبیعت کے اندر ڈال لیں،
ریسورسز کو ضائع نہیں کیا جائے گا. پانی کم استعمال کرنا ہے اپنے غسل میں، اپنے وضو میں، اپنے ڈش واشنگ میں. کہیں پر بھی پانی کا ضیاع ہمیں برداشت نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا شکر ہو اور پھر وہ ان چیزوں کو برباد کرے. اپنے کھانوں کا بھی رمضان ہے، آپ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ کھانا برباد ہو جائے ہمارا، ہم اتنا پکائیں اور ہم ان لوگوں کو بھول جائیں جن کے پاس کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو ہم کم پکائیں تاکہ وہ خرچ ہو جائے اور ہم اپنے ریسورسز کو بچائیں، تاکہ جب لوگ زیادہ کھانے پکا کر زیادہ ریسورسز کو استعمال کر کے اس کو ضائع اور برباد کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے اوپر سے بھوک اور پیاس اور اس کے بعد نعمتوں کی کمی اور تنگی آ جاتی ہے، اس لیے کہ چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں. ہر انسان ضرورت سے زیادہ ہم اپنی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں آج کے زمانے میں. ضرورت سے زیادہ لباس خریدنا، ضرورت سے زیادہ کھانے پکانا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ پھر ہماری ریسورسز ہمارے اوپر خرچ ہوئے چلے جائے. ضرورت سے زیادہ الیکٹریسٹی یوز کرنا کہ کہیں جہاں پر ضرورت نہیں وہاں پہ لائٹ جل رہی ہے. ضرورت سے زیادہ اپنے گھروں کو ہیٹیڈ رکھنا. ضرورت نہیں ہے اتنی لیکن چلو بھائی اگر اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ویسے تو گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے بات، گھر والے نہیں کرتے یہ اس لیے کہ ان کو گیس کے بل دینے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ان کو تو کرائے میں ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو دل چاہے کریں. تو ریسورسز کو کم سے کم استعمال کرنا یہ ایک ایمان کی علامت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ علماء اور پہلے زمانے کے سلف دو چیزوں کو دیکھ کر تقویٰ کا پتہ چلا لیا کرتے تھے کسی انسان کی طبیعت میں، اور وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک ان کا وضو میں پانی کا استعمال کرنا اور دوسرا ان کا کھانا کھانا. کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان ضرورت سے زیادہ تقویٰ والا انسان استعمال نہیں کرتا. اسی طرح جو ہے اپنے طبیعت کی فکر رکھنا، طبیعت کے اندر نرمی لے کے آنا، اسی طرح اپنے سیرت کے اندر شکر گزاری کی سیرت کو پیدا کرنا، اسی طرح اپنے سیرت کے اندر دینے والا مزاج پیدا کرنا کہ ہم دیں لوگوں کو لینے کے بجائے، اور ہم فکر کریں ان لوگوں کی جو مصیبت اور تکلیف میں ہیں. تو کبھی بھی یہ نظر جو ہے نا دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ اٹھے. ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں پر جب نظر جاتی ہے تو دل سے شکر نکلتا ہے، اور دین کے معاملوں میں اپنے سے اوپر والے پر نظر جانی چاہیے تاکہ مسابقت، تاکہ حوصلہ، تاکہ ہمت پیدا ہو انشاءاللہ تعالی. تو دعا کریں اپنے لیے، نیت کریں ہر وہ تمام نیت جو کہ ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کا علم ہم حاصل کریں گے، اللہ کے دین کے ہم داعی بنیں گے، اللہ کے دین کی ہم خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں کی ہم مدد کریں گے، اور اس کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بڑھا چڑھا کے اپنے حق میں قبول کریں گے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈالیں گے. پہلے طلب تو ہو نا، پھر آگے کام ہو. طلب ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا. نہیں، کیسے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہر چیز کو چاہیں تو ذرے کو آفتاب بنا دیں، اس کے پاس کیا کمی ہے؟ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت ساری کی ساری ڈالی ہے، بس ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلتا. اللہ نے ہر ایک انسان کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. میری اور آپ کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہے، اس لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ کے دین کی وہ ساری ہم پوری کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں آنی. مشکل اس لیے آتی ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کو مسخ کر دیا ہے، اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیا ہے، اور ہم لالچی بن بیٹھے ہیں، متکبر بن بیٹھے ہیں، ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا. لیکن اگر انسان کی آنکھیں بصیرت والی ہوں، انسان کا دل جو ہے وہ نرم اور شکر گزار ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری تکلیفیں دوسری دنیا کی دکھائی دیتی ہیں اور انسان پھر نچلا بیٹھ نہیں سکتا. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈیفرنٹ انسان بن کے نکلیں اس رمضان سے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اپنے نوٹس اپنے ساتھ رکھیں، جب ہم لوگ دعا کے بعد فارغ ہوں گے نا تو اپنے نوٹس سے گزریے گا، ہر پارے سے، ہر دن کے لیسن سے آپ نے اور ہم نے کیا سیکھا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک جہد مسلسل ہے انشاءاللہ تعالی. اپنی تربیت ایک جہد مسلسل ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 31 پر ہیں، سورہ زخرف، پارہ نمبر 25.
کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بہت زیادہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یہی ہے نا، اگر دنیا کے سارے انسان ایک جیسے ہو جاتے کون کس کی خدمت کرتا؟ یہ تو اللہ نے جو درجات رکھے ہیں مالی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے اور بہت سارے اعتبار سے، اس وجہ سے تاکہ یہ دنیا کا نظام چل سکے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور اس کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہے نا۔ یہ ہے زخرفن، یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت پر تیرے رب کے یہاں آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں نظام کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے کافروں کو، لیکن کہتے ہیں کہ اگر ابھی بھی اور دیا جا سکتا کہ وہ سونے اور چاندی کے گھروں میں رہتے، اس لیے کہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے نا، تو اللہ رب العالمین تھوڑا سا دنیا میں ان کو فراوانی دینا چاہتے ہیں، اور آخر کار تو پھر ان کا مقام جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ملا ہوا جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے تم نے دین پر چلنا چھوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے تم نے ان کی ایجوکیشن، ان کے لباس، ان کا کلچر، ان کی اکنامی، ان کے فیصلے سارا سب کچھ اپنا رکھے ہیں، یہ سب کچھ تو بس ابھی تو کچھ دیا ہی نہیں ہے ان کو۔ تب تو جو ہے انسان کے جو ہے کمپلیکس کا یہ عالم ہے، اگر تو یہ اتنا دے دیا جاتا تب تو پھر سارے کے سارے انہی کے پیچھے دوڑ پڑتے۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے اتنا نہیں دیا اور ہمیں اتنا زیادہ نہیں آزمایا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اس وقت آیت نمبر 36 پر ہیں کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، شروع کی آیتیں بھی نشان لگنی چاہیے تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے آزمائشیں کتنی کم ڈالی ہیں، پھر بھی ہم پھسل جاتے ہیں۔ اور اب جو دوسری بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور سنجیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا، قرین فبئس القرین۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیطان عذاب میں برابر کے شریک ہوں۔ اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہروں کو سنائیے گا یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے جو خواہ آپ کو دنیا سے اٹھا لیں یا آپ کی آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ آپ بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب آپ لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھیے کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ہیں اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب آپ کو حاصل ہے اس کے بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور
جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لاتے ہیں، یعنی محض بحث کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ تھے جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس آپ اس میں شک نہ کیجیے اور میری بات مان لیجیے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو اس سے روک دے کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام صاف نشانیاں اور واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے تو